میاں می جی آپ واپس آئی ہیں جی میری پیاری بہن. ہیلو. جی جی سوری آپ کی بات ختم ہو گئی تھی بیچ میں, آپ سوری کا سوری. انٹرنیٹ خراب ہو گیا تھا ہاں پرابیبلی. ہاں ہاں میں ہاں ہاں. دوبارہ آپ کے پاس بونگالی لے کے آتا ہوں. یہ بونگالی آپ کے پاس آ گئی. یہ والی آیت آپ نے پڑھ لی تھی, اگلی آیت پڑھتے ہیں جی. تو ایک تو ثابت ہو گیا کہ جوان جان قسم کی پپو قسم کی گائیں ہونی چاہیے. اگلا پڑھیں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ لائک کوئی سب پرابلم نے نہیں, پوچھا کہ آپ ایسے کوئی کیوں بول رہے ہیں؟ لائک کوئی پرابلم نہیں ہے. اگلی آیت پڑھیے. তারা বলেছিল তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি যেন তোমার اچھا اس میں اس کا کلر کیا ہے وہ پوچھا. اب دیکھیں اللہ نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ جناب کیسی ہو, انہوں نے کہا جوان اچھا جان. پھر پوچھا رنگ کیسا ہو, پھر انہوں نے کہا اوکے زرد رنگ کی, کلر. جس کا رنگ ایسا پپو ہو, پپو کہ دیکھنے والوں کو خوب لگے. اللہ نے یہ نہیں کہا کوئی سی بھی گائیں پکڑ لو. پپو کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک ہوتی ہے گرین کلر کی گاڑی. آپ نے کبھی گرین کلر کی گاڑی دیکھی ہے؟ نو. اوکے, کچھ گرین کلر کی گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں دیکھ کے بندے کا دل کرے کہ اس گاڑی پہ تھوکنا بھی نہیں ہے, اور آپ کہتی ہیں, اور بندہ کہتا ہے یہ کتے نے اس گاڑی کے اوپر 80 لاکھ روپے خرچ کر دیا, دو فٹے منہ اس کے اوپر. کچھ ایسے گرین کلر ہوتے ہیں, اور کچھ اتنے پپو گرین کلر ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ کہتے ہیں واللہ حبیبی کتنا پپو رنگ ہے یار, اس نے 80 لاکھ خرچے, 5 لاکھ اسے اور دینے چاہیے تھے. رائٹ. تو پپو کا مطلب اٹریکٹیو ایسا او کچھ. یس, اٹریکٹیو, اٹریکٹیو, ناؤ یو گاٹ اٹ. اوکے. اور پھر اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ attractive, تو extraordinary. ہاں ایکسٹرا آرڈینری. ہاتھ لگاؤ تو سلپ ہو جائے. آئے ہائے 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 ہائے, ہے نا لولی. آئی مین یا لولی. میں بھی جب نا پاکستان میں قربانی کا جانور لینے جاتا تھا, ٹھیک ہے, بڑا شوق تھا مجھے قربانی کا جانور خود لینے کے لیے. تو جب بکرا خریدنے جاتے تھے ہم لوگ, تو میں بکرے کی جو بال ہے نا ان کے اوپر ہاتھ مارتا تھا, لگاتا تھا. اگر میرے ہاتھ پھیرتے ہوئے میرا ہاتھ سلپ نہیں نہ ہوتا, سلپ, مجھے بیچ میں وہ کھر 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 کی فیلنگ آئے ہاتھ میں, تو میں اس کو نہیں لیتا تھا کہ اس کو شیمپو نہیں اچھا کیا گیا, اس کے اوپر سلکی کنڈیشنر نہیں بال. لگایا. او یس, سلکی سلکی پپو. رائٹ. یہ اللہ وہ بتا رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. তারা বলেছিল তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি যেন ওটা কি রূপ দান. اچھا اس کو وہ اس میں بولا کہ وہ کاؤ جو ہوگا اس کا ایگزیکٹ کیا کہتے ہیں اس کا فیچر بتانے کے لیے. ایگزیکٹلی. سو بیسک سوری. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ٹیک کیئر آف یور سن فرسٹ. اگر آپ کو ٹائم لینا ہے تو ٹیک کیئر آف ہم, اس کے بعد آپ سے بات کر لیتے ہیں. یا اٹس اوکے. ہاں دین. اوکے. اب یہاں ہاں پہ انہوں نے مزید پوچھا کہ یار مزید اس کے فیچرز بتاؤ, کیونکہ یہ سفیشینٹ نہیں ہے. اٹ از ناٹ سفیشینٹ کہ ہم اس ٹائپ کی گائیں پکڑ لیں جب تک ہمیں مزید انفارمیشن نہیں ملے گی. کریکٹ. اب اللہ کو یہاں پہ کہنا چاہیے تھا یار در فٹے منہ جو کہا ہے کر لو بھائی, اس سے زیادہ نہیں میں بتا رہا. لیکن اللہ نے پھر جواب دیا. اللہ نے آگے کیا جواب دیا سنیے گا پلیز. اللہ نے کیا جواب دیا پڑھیے اپنی تلگو میں, پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جی. اور سوری بنگالی میں. ایسی پتہ نہیں میرے ذہن میں تلگو کیوں چل رہا ہے. বেঙ্গলি. হ্যাঁ সে বলেছিল নিশ্চয় তিনি বলেছেন جی 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 میری بہن. اوکے, لگتا ہے میری بہن کا انٹرنیٹ پھر خراب ہو گیا. آج ان کا اپنگ انٹرنیٹ ہے. آئی ڈونٹ نو یار, تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو بار بار, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج میرے ذہن میں تلگو تلگو کیوں چل رہا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. جی میری بہن آواز آئی. হ্যালো. جی بہن, جی بہن. بولا کہ اس کو کھیتوں میں بھی نہیں لگایا. اینڈ آئی مین اٹس
سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوپٹ گائے اچھا ہیں. اس کو نا اس کو اوکے اوکے Unused, ہاں یا unused گائے. unused یا Unused پوپٹ گائے ہے جس نے کچھ گائے ہو اسے بولا. بہترین بہترین. سو یہ جو پوپٹ قسم کی گائے اللہ نے کہی, یہ ایکسپلسٹ پوپٹ گائے ہے. ایسی گائے مجھے بتائیے آپ کو کسی بندے کے پاس تو نہیں نہ ملے گی, رائٹ؟ یہ آپ کو ڈھونڈ کے لانی پڑے گی. نہیں یہ پروبیبلی جنگلی گائے ہوگی, کیونکہ آج کل کے زمانے میں گایوں کی تو فارمنگ ہوتی ہے نا. پرانے زمانے میں گایوں کی فارمنگ نہیں ہوتی تھی. تو اگر کسی نے گائے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو یا تو اسے کھیتی کے طور پہ یوز کرے گا, یا اسے بچے پیدا کرنے کے لیے یوز کرے گا, یا اس کے اوپر سواری کر لے گا. تو دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ وہ گائے کو یوز کریں گے. سو لہٰذا آپ نے ایک اسپیشلی گھومنا ہے, جانا ہے بیابان کے اندر, اور وہاں سے ایک پپو پوپٹ قسم کی ورجن گائے اٹھا کے لے کے آنی ہے. کریکٹ؟ اوکے میں اگر میں کریکٹ نہیں کہہ رہا تو بتا دیجئے کہ میں انکریکٹ کہہ رہا ہوں. ہاں وہی بولا لائک وہی بولو. سو اللہ ایک خاص قسم کی گائے کی بات کر رہا ہے, اور پھر اس گائے کے گوشت کو ایک بندے کو ٹچ کروایا گیا اور وہ زندہ ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, اٹس ا میریکل نا. ہم مریکل. اب مریکل کو یہ سمجھیں کہ آپ کی تلگو کیا کہتی ہے, یہاں سے پڑھیے گا اور یہاں تک پڑھیے گا. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اٹس ناٹ تیلگو اٹس بنگالی. او سوری بنگالی. اف توبہ, ایڈم سیکر عقل کر, بنگالی ہے. ہاں آپ لوگ ہاں, پاکستانی ایسے ہی کرتے ہو. بنگالی میں بہت پاگل ہو گیا ہوں اس وقت, بنگالی کو بار بار تلگو کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں میرے اوپر کیا بولنا پرابلم نا آ گئی ہے. بولنا ہاں, بیکاز یہ جو یو میں نے ہائی لائٹ کی ہے اس کو پڑھیں. کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں اے روپے اللہ اور میتوں کے جیوت کرن. اوکے ایسے کر کے اللہ جو مر جاتی ہے اس کو زندہ کرتا ہے. اب ہاں ہاں اللہ زندہ کرتا یہاں پہ بول رہا ہے کہ میں اسی طریقے سے لوگوں کو زندہ کرتا ہوں, یعنی کہ ایوری ٹائم اللہ زندہ کرے گا. ایوری ٹائم تو نہیں, لائک اس کو کیا تھا اس کو نہیں 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 نہیں, نہیں. دوبارہ پڑھیں. آپ نے بھی ٹرانسلیشن کیا دی اس پارٹ کی؟ اے ٹرانسلیشن روپے دیں. اللہ اے روپے اللہ میتوں کے جیوت کرن. ایسے جی کر کے ایسے کر کے اللہ جو مر گیا اس کو پھر سے کیا کہتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ ریوائیو کرتا ہے تمام لوگوں کو. یہ دیکھیے, تمام میں لوگوں کو نہیں بولا نا. ان دس فارم اللہ ریوائیوز دا ڈیڈ. اب میں نے گوگل ٹرانسلیٹ کیا اور آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ ریوائیو کرتا ہے ڈیڈ کو. یعنی کہ یہ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ اللہ نے دے دی ہے اس کے بعد کہ اسی طریقے سے اللہ ریوائیو کرتا ہے ڈیڈ کو. نا بنگالی کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, ٹھیک ہے, ہندی کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, اردو کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, انگریزی کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں, دنیا کی کوئی سی بھی ٹرانسلیشن پڑھ لیں. اس کے بعد یہ اس گائے سے ان کو ضرب لگاؤ. اس کے بعد ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے کہ اب یہ میں نے کومے سے جنیرک سٹیٹمنٹ سمجھنے کی کوشش کی, حالانکہ کوما عربی میں نہیں ہے. کہ اس کے بعد ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. آئی مین ایسے کر کے جنیرک. اللہ خود کی جو پاور ہے وہ ہی شو کرتی ہے تھرو دس. بٹ اللہ یوز دا پرفیکٹ گائے. تو ہو سکتی ہے نا ہر ایک چیز میں وہ خود ہی کرے, لائک And اللہ never said کہ میں جب مردوں کو زندہ کروں گا میں گائے سے نہیں کروں گا. اللہ نے کہا ہے کہ میں اسی طریقے سے کروں گا. means he will always use a guy. اوکے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ then Allah is not Akbar. Guy is Akbar. مردے کو زندہ گائے کرنے کے لیے اللہ needs guy. اللہ نیڈس گائے نہیں یار, Okay. گائے یوز Show me کیا ہے. کہ اللہ نے کیا لکھا ہے. نہیں 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 نہیں, use کیوں کیا؟ If Allah can do it without a guy, why would Allah use a guy? وہ تو ان کا مرضی تھا وہ. That's the whole thing. But then Allah said, مرضی تھا وہ ایک separate چیز ہے, لیکن then Allah said کہ اسی طریقے سے like this I will do it with all human beings. لائک دس. اچھا Yeah, اسی طریقے سے. ہاں ہاں اسی طریقے سے کرتی ہے تو آئی مین وہ تو کرتی ہے, خود ہی کرتی ہے, خود ہی کر سکتی ہے, بٹ شاید ہمیں وہ دکھانے کے لیے لائک یہ اللہ نے نہیں نا لکھا قرآن میں بہن. اللہ نے جو اللہ قرآن میں اچھا لکھا, اچھا آپ نے جہاں لکھا ہے. what does Allah says in قرآن میں اللہ کیا کہہ رہی ہے ذرا وہ بتائیں گی مجھے, جو آپ کے سامنے قرآن ہے.
अच्छा सुनिए, यहाँ लिखा जिसका है है इसी तरीके से अल्लाह वो जो मर जाती है उसको जीवित करती है। ओके, उसके बाद लिखा है एंड সেও নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন, मतलब एग्जैक्टली खुद का एग्जैक्टली अल्लाह ने इस चीज को अपनी निशानी बनाया है कि अल्लाह गाय से मुर्दे जिंदा करता है. इमेजिन दैट. थ्रू दिस उनका जो पावर है वही शो करते हैं, यही बोला। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने पावर की बात ही नहीं की, वो यहाँ निशानी लिखा है दिखा रहा है, मिरेकल शिव दिखा रहा है. निदर्शन, ना हाँ ना मेरा पावर की बात ही नहीं है, मिरेकल है, मिरेकल मिरेकल आयाती ही मिरेकल. अल्लाह इस तरीके से अपना मिरेकल दिखा रहा है. तो वही यार, मिरेकल मिरेकल कौन दिखा सकती है? जिसके पास पावर होती है वही तो कुछ यूनिक एग्जैक्टली. सो हर एक तो नहीं गाउल करता। एग्जैक्टली काउ कैसे बहन यार, आप बिल्कुल काउ सही को जगह तो पे यूज पहुंच गई. किया है, काउ को तो यूज ही किया है। काउ हाँ इज हाँ जस्ट ऑब्जेक्ट। काउ एग्जैक्टली. काउ इज नॉट मैं फर्स्ट पर्सन का, काउ खुद मैं ही नहीं। मान गया एग्जैक्टली. बहन समझे आप भी ये बात समझे, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, आप भी ये बात समझे. मीन्स अल्लाह नीड्स द गाओ टू डू इट. दैट्स द होल प्रॉब्लम. अल्लाह को गाओ की जरूरत है अपनी ये निशानी दिखाने के लिए. थैंक यू. अल्लाह इज डिपेंडेंट ऑन द गाओ. यहाँ कुछ और भी हो सकती थी, लाइक बकरे, कुछ और भी हो सकता, अल्लाह ने टिका नहीं है। एग्जैक्टली. यहाँ पे बकरा भी हो सकता था, यहाँ पे हो कुत्ता सकता, भी हो हाँ सकता था, यहाँ पे हो सूअर सकता भी हो सकता था. सुअर भी हो सकती लेकिन थी। बेहतरीन, लेकिन अल्लाह ने किसी और को यूज नहीं किया, अल्लाह ने गाऊ को यूज किया. हाँ किया तो एग्जैक्टली इट मीन्स, और इसीलिए सूरज का नाम सूर्य बकरा है, सूर्य गाय. हाँ कोई एक एनिमल एग्जैक्टली को, कोई एक एनिमल को अगर क्या कहते हैं ग्लोरीफाई करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली क्यों किया गाय का ग्लोरीफाई, जबकि वो सारे लोग गाय की पूजा भी कर रहे थे. गाय की पूजा तो अरब में नहीं होता ना, लाइक ये तो अरब की ये। बात नहीं हो रही है, इजिप्ट की बात हो रही है बहन. ये मूसा की कौम है, अच्छा वो सॉरी अरब में सॉरी, नहीं थी. इजिप्ट मिस्र या हाँ ये मूसा की कौम की बात हो रही है ना बहन. तो वहाँ गाय की पूजा करती या नहीं करती, आई ये डोंट नो। चैप्टर नंबर 50 के, इसी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आयत नंबर 50 में गाय की पूजा हो रही थी ना. आयत ये अच्छा 67 है, 50 में गाय की पूजा हो रही थी. अगर पूजा होती, लाइक उसको ग्लोरीफाई करना होता, लाइक तो अल्लाह ने ग्लोरीफाई क्यों किया? वो ग्लोरीफाई नहीं था, लाइक इट्स लाइक होता है ना, किसी एक चीज के थ्रू हमें जैसे समझ में आए, दैट्स व्हाई ये किया, लाइक। बहन बहन देखिए बात सुनिए, अगर आप गाय की पूजा कर रही हो, ठीक है, नहीं करती हूँ मैं। अगर क्वेश्चन एंड मार्क है ना यार, मैंने कब क्या आप करती हैं. अगर आप गाय की पूजा करती हो और एक नबी आपके पास आए और वो कहे कि जो मेरा अल्लाह है वो जिस गाय की तुम पूजा करती हो उसको यूज करके मुर्दे जिंदा करता है, तो अब आपका गाय के ऊपर विश्वास बढ़ेगा या विश्वास कम होगा? अगर गाय को मार के करना है तो मैं तो बोलेंगे, तो उनको अगर पावर है तो वो खुद ही कर ले, गाय को क्यों मारे? एग्जैक्टली तो फिर अल्लाह ने गाय को क्यों मरा, खुद क्यों नहीं किया? दैट्स थैंक यू, आपने मेरे वाला सवाल बोल दिया, धन्यवाद आपके. सी दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज. अल्लाह को खुद करना चाहिए था, गाय से क्यों करवाया? एक्चुअली कुछ चीज होती है ना, लाइक हमें भी इतना नॉलेज नहीं है अबाउट। हाँ हेलो, कोई और नहीं बोलेगा बीच में जी. मैंने बोला कुछ चीज ऐसे होती है, लाइक हमें इतना नॉलेज भी नहीं, स्पेशली मुझे तो शायद कोई वजह था जो वजह यही था बहन, यही तो प्रॉब्लम है इस आयत के अंदर. अब गाय अकबर हुई मेरी प्यारी बहन या अल्लाह अकबर हुआ? बिकॉज अगर अल्लाह, सुन लीजिए सुन लीजिए, अगर अल्लाह हर काम कुन फयकून से कर सकता है बहन, तो जो लोग गाय की पूजा कर रहे थे उनके सामने अल्लाह गाय को ही यूज क्यों करेगा? अल्लाह को यूज करना चाहिए था कुत्ते को. कहता तुम गाय की पूजा क्यों कर रहे हो, ये देखो मैं तो कुत्ते से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं तो सूअर से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं तो बकरे से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं बगैर किसी चीज को यूज किए बंदे जिंदा कर देता हूँ. लेकिन अल्लाह गाय को यूज कर रहा है जिसकी वो पूजा कर रहे हैं. सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि गाय माता बन गई क्योंकि वो मुर्दे जिंदा करती है. वो तो खुद ही मर जाती है वो।
ہاں ہاں مر کے زندہ کر رہی ہے نا. اللہ نے گائے بنائی کیوں؟ مردے زندہ کرنے کے لیے، جو مر کے بھی مردے زندہ کر دیتی ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس میں کیا کہتے گائے کیا گائے ہو اکبر اور کیا بولا وہ کیسے گائے ہوگا اکبر، لائک گائے بڑی ہوگی نا، اکبر مینز بڑا. حیا. اب دیکھیں، اگر اللہ بڑا ہے اور وہ گائے کو یوز کر رہا ہے تو پھر گائے بڑی ہوئی یا اللہ؟ یہ تو یوز اچھا سنو، آپ ایک فون لیتے ہو، آپ فون یوز کرتے ہو، ہوں، فون کے تھرو آپ سب کچھ کر سکتے ہو، جی. تو اس میں تو آپ کا فون تو خود ہی سب کچھ نہیں فون کرتی نا. بڑا ہے کیونکہ فون کو کیسے ہوگا یوز یار؟ کیے بغیر میں بات ہی نہیں کر سکتا آپ سے، رائٹ؟ کیا میں فون کو یوز کیے بغیر دور جگہ پہ آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں. تو وداؤٹ یور تو بہترین، تو ٹو ٹاک ٹو somebody جو کہ دور ہے مجھ سے، اس سے بات کرنے کے لیے فون بڑا ہوا یا میں؟ آپ کے اگر آپ نے نہیں کرتی تو ہمارے باتیں نہیں ہوتی نا. ایگزیکٹلی، تھینک یو. تو اللہ مردے زندہ ہی نہیں کر سکتا جب تک گائے کو یوز نہ کرے. جیسے کہ میں فون کو یوز کیے ہوگا بغیر پھر دور دراز بات نہیں کر سکتا، اسی طریقہ سے اللہ مردے زندہ نہیں کر سکتا گائے کو یوز کیے بغیر. تھینک یو، دھنیہ واد اس ایگزامپل کے لیے. میں جسٹ کہہ رہی ہوں کہ تھرو فون ہماری باتیں ہوئی. اوکے، ایگزیکٹلی. وی کین ٹاک میل میں کر سکتے ہیں ہم، بہت ساری وے ہوتی ہے. نہیں میل سے ہم بات نہیں کر سکتے، وہ ٹیکسٹ اوکے کمیونیکیشن ہے. ٹیکسٹ، اوکے ٹیکسٹ کمیونیکیشن، میں آئی مین فون کمیونیکیشن سے تو ہوتی ہے. فون سے میں بات کر سکتا ہوں، رائٹ؟ آف کورس رائٹ. وداؤٹ فون میں آپ سے بنگال میں بیٹھے ہوئے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا؟ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اوکے، میری مطلب ہے کہ اگر آپ خود ہی نہیں چاہتی ہو آپ خود، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ فون یار از چاہت آبجیکٹ، ہے، یہاں فون از بہن آبجیکٹ، فون کا بھی. بہن ہاں. بہن 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 چاہت ہے میری کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، رائٹ؟ ہوں. لیکن کیا میں فون کو یوز کیے بغیر اپنی چاہت پوری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے ہو. نہیں بٹ کر سکتا ہوں. یہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ گاؤں کو استعمال کیے بغیر میں مردے ریزریکٹ یہ نہیں نہیں کر بولا، سکتا. یہ نہیں بولا، یہ آپ خود لکھا ہی ہے اس نے، مطلب کہہ رہی ہو. یہ لکھا، یہ دیکھیں تیلگو پڑھیں. بولا کہ ایسے ایسے کر کے میں مردے کو زندہ کر زندہ کرتا ہوں، سکتی ہوں. بہترین. اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں. یہاں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ وداؤٹ کاؤ آئی کان ڈو دس، یہ نہیں. اس نے پوزیٹو، دیکھیں میں نیگیٹو میں اس سینٹنس کو بول رہا ہوں، پوزیٹو میں اگر اس سینٹنس کو بولوں گا تو میں یہی بولوں گا کہ میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں، مینس گائے کو یوز کر کے. بیکاز اس ایگزامپل میں اللہ نے گائے کو یوز کیا. اوکے، یہ سینٹینس یہاں پر لکھے ہے، بٹ یہاں یہ تو نہیں لکھا ہے نا، لائک بھائی دیکھیں بہن ایسے چھوڑ میری، کے. ہاں. کیا اللہ نے یہاں پہ لکھا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اور قیامت کے دن مردے زندہ کروں گا بغیر گائے کو یوز کیے؟ نہیں لکھا. بہترین. اللہ نے یہاں پہ کیا لکھا؟ اللہ نے پوزیٹو میں لکھا، کیونکہ پوزیٹو میں آیتیں چل رہی ہیں، نیگیٹو میں آیتیں نہیں چل رہی، پوزیٹو میں چل رہی ہیں. مردے سے گائے سے زندہ کیا اور پھر اللہ نے کہا میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں. اوکے، ایسے ہی کرتے ہیں، بٹ انہوں نے تو لائک آپ کہہ رہے ہیں وداؤٹ کاؤ وہ نہیں ہوتا، یہاں یہ تو نہیں نہیں لکھا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ اس کے بغیر کر سکتا ہے؟ اچھا آپ ایک اور بات، آپ چونکہ ایک اچھا اس فیمیل ہیں اور سینٹینس میں تو میں آپ کو میں ایک آسان چیز دیتا ہوں. قرآن کی چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 161، آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ کون سا قرآن؟ یہ ذرا پڑھیں، یہ بنگالی میں پڑھیں. আর কোনো নারীর পক্ষে কোনো বিষয় গোপন করা সম্ভব নেই, আমি যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে সেই জন্য পালন করা হবে, এবং তার প্রত্যেক ব্যক্তি তার গোপন তার জন্য রেখে তাকে তার নিজ হয় না. আমি নারীর পক্ষে بہن ذرا اونچا پڑھ لیں تاکہ آپ مجھے بتا دیں آپ نے کیا پڑھا ابھی، کیونکہ مجھے بنگالی نہیں آتی. বেঙ্গলি। আর কোনো নারীর পক্ষে কোনো বিষয় গোপন করা শোভনীয় নেই, कोई औरत कोई भी क्या कहते हैं यार, عورت کی بات یہاں پہ ہو ہی نہیں رہی بہن میری. नारी मतलब ویمن. ہیں ناری کی بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہاں سوری. یہاں لکھا ہے
अच्छा कोई नबी नबी की बात हो रही, नबी 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 प्रॉफिट. या प्रॉफिट ओके, सॉरी पढ़िए क्या लिखा हुआ है. अच्छा कोई नबी की आई मीन कुछ भी हाइड करना इट्स नॉट गुड फॉर देम एंड जे केह गोपन করতে তাহলে সে যা গোপন করেছে তার ये I mean अच्छा वो अगर कुछ भी हाइड करे ना तो वो अंग्रेजी पढ़ते हैं, सेम समझ नहीं आ रही मुझे, आपकी आपकी ट्रांसलेशन सही नहीं है. इट इज नॉट टू एनी प्रॉफिट दैट ही वुड एक्ट अनफेथफुली. ये किसी नबी के लिए नहीं है कि वो चोरी चकारी करे. एंड whoever betrays will come with what took on the day of resurrection. और जो भी इस टाइप की हरकत करे वो क़यामत के दिन नजर आ जाएगा. They will ever soul be compensated for what they have earned. आपको पता है कि ये आयत क्यों नाज़िल हुई? इसका आपको शान नज़ूल पता? हर आयत का एक शान नज़ूल होता है ना? इसका शान नज़ूल पता आपको? नहीं पता ओके, बदर के दिन जो है ना, एक लाल रंग का वेलवेट का प्रोबेबली चड्डा चोरी हो गया था. अच्छा वेलवेट का चड्डा ही होएगा ना, वेलवेट का और क्या होगा? वेलवेट की साड़ी तो पहनते नहीं थे उस जमाने में, तो चड्डा होएगा, बकीनी होएगी. वेलवेट की बकीनी या चड्डा ही बनेगा, और क्या बनेगा, मेरा मतलब है. राइट. तो एक वेलवेट का चड्डा या बकीनी चोरी हो गई, ठीक है. और आपके मुसलमान लोगों ने हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहतान बनाया कि शायद मोहम्मद ने चोरी कर लिया. क्या यार आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी कर लिया. अब उसके ऊपर ही आयत नाज़िल हो गई. ये चीज आप कहाँ से लाते हो शान नजूल में लिखा हुआ है ना, आप इसके शान नजूल पर यही लिखा हुआ है. ठीक है, मैं दिखा दूं आपको. अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं, कोई मसला नहीं है. ये देखें बहन, देखें मेरे साथ अगर आप बैठी है ना, तो मैं तो चाहता हूं आपको अब आप चूंकि उर्दू पढ़ नहीं सकती, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये बात अंग्रेजी में से दिखाता हूं. एक सेकेंड, quranx.com पे अंग्रेजी है, ये देखिए. हाँ, when some red velvet cloth went missing on the day of Badr. बदर की जीत के बाद एक लाल रंग का वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया. चड्डा तो नहीं बोला कोई चादर हो सकती है सो क्लोथ वेलवेट की चादर नहीं होती बहन, वेलवेट की चादर कौन बनाता है? क्यों वेलवेट वेलवेट उस जमाने में वेलवेट बड़ी यूनिक चीज थी. वेलवेट कोई सेक्सी ऑब्जेक्ट ही होगा ना. वेलवेट की चादर मेरे पास भी है. चलें, बकीनी होगी, बकीनी बकीनी वेलवेट की बकीनी, ठीक है. वो यार क्या है यार मर्द तो नहीं ना पहनते. वो क्या कहते हैं यार, वो जो साहिल भाई हेल्प कीजिएगा, वो जो चोली 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 होगी, कोई चोली. व्हाट इज चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है? चुनरी के नीचे चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, मेरे यार को. इंडियन आइडल में करें अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे बड़ा दिल करता है कभी मैं इंडियन आइडल में ना जाऊं और मैं ना वहां पे शामिल हो जाऊं. लेकिन नहीं, कोई वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया ऑन द डे ऑफ बदर. एंड सम पीपल बिगैन टू से परहैप्स, शायद मोहम्मद ने चोरी कर लिया, मोहम्मद ने ले लिया है. Then the following verse was revealed. अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए. अगर आप प्रॉब्लम समझ गई ना, तो आप गेम समझ जाएंगे. अगर आप गेम समझ गई तो आप इस्लाम में नहीं रह सकती. ये मैं यकीनी बात मानता हूं इस बात को. देखें, यहाँ पे अल्लाह को ये आयत नाज़िल नहीं करनी चाहिए थी. इस आयत में लिखा हुआ है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम अपने नबी के ऊपर बहतान बनो. राइट. इस आयत में होना चाहिए, अगर अल्लाह तमाम दुनिया को जानता है, सबको जानता है, यहाँ पे होना चाहिए ये चोली जो है ये अली ने चुराई है, या ये चोली अहमद ने चुराई है, या ये चोली मुस्तफा ने चुराई है, मोहम्मद ने नहीं चुराई है. अगर अल्लाह हर चीज को जानता है तो क्लियर कट जिसने वो चोली चोरी की है उसके ऊपर उसका नाम बता दिया जाता. अल्लाह ने उसका नाम नहीं बताया. अल्लाह ने एक कुमन केरी डाली. इसको मैं कहता हूं कुमन केरी. ए मुसलमानों, ये नबी के लिए शायान शान नहीं है कि वो चोरी करें. तुम लोग नबी पे बहतान नहीं कसो. अब यहाँ पे बहुत बड़ी गेम खराब हो गई. अल्लाह मियां
موسیٰ کے زمانے میں تو نے گائے ذبح کرا دی, مردے کو بھی زندہ کرا دیا, اور مردے کو زندہ کرا کے تو نے بتوا دیا کہ مردہ نے اٹھ کے کہا ایکس وائی زی بندے نے مجھے قتل کیا تھا. یہاں پہ تو کہتا ہے یار گائے ذبح کر لو, ہر بندے کو گائے ٹچ کرو, جو بندہ چور ہوگا نا وہ خود ہی بول پڑے گا ہاں میں نے چوری کی ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا, ورنہ اللہ عیسیٰ کی طرح, عیسیٰ قرآن میں کہا جاتا ہے, قرآن میں آتا ہے عیسیٰ بتا دیتا تھا کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا چھپا کے رکھا ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی طرح محمد بتا دیتا کہ بھائی تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے, محمد نے بھی نہیں بتایا. اوکے, اللہ بتا دیتا ہمیں کہ بھائی مصطفیٰ نے چرایا ہے, علی نے چرایا ہے, ابن قرطبی نے چرایا ہے, کسی نے بھی چرایا ہے, ایکس وائی زی نے. اچھا اچھا, یہاں پہ اللہ ایک جلیبی بنا رہا ہے, اور وہ جلیبی کیا بنا رہا ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں جلیبی کو. اللہ کہتا ہے, اب میں ذرا آپ کی بنگالی نہیں پڑھوں گا, میں اردو پڑھوں گا. یہ کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. کس میں؟ لوٹ مار کے مال میں. اور جو خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کی بھی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن. اچھا, تو یہاں پہ اللہ ثابت ہوتا ہے کہ نو نو اللہ نو اکیلا نو, کچھ نہیں کر سکتا. ایسا کچھ نہیں اس میں. ثابت آپ ہوا. سنو, اچھا جی اوکے, سنا. آپ کا دو بچہ ہے, ہاں, جی کسی ایک جی نے کچھ چھپا کے کچھ لے لیا, آپ نے دیکھا ہے, اوکے, آپ نے دیکھ کے بھی اس کو ہوتا ہے نا تو نے لیا. اگر آپ سیدھے اس کو بولتے ہو کہ اس کا ہوتا ہے نا لائک دوسروں کے سامنے بہت چھوٹا ہو جائے گا, یا اس کا ایک چیز جو وہ غلط کیا ہے, اب تو اس کے اوپر اور ہی آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس کو لائک ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے مت کرو, لائک آپ نے انڈائریکٹلی کہا, اگر جس نے بھی کیا ہے وہ خود ہی کہہ دو. ایسے اللہ چاہے تو کہہ سکتی ہے, بٹ انہوں نے مگر نہیں کہا, بہن کیونکہ انہوں نے بہن جس نے بھی کیا ہے بہن اللہ کو پتا ہے, پھر بھی لیکن کیسے ثابت ہوا اللہ کو پتا ہے؟ یہاں پہ تو ثابت ہوا کہ اللہ کو نہیں پتا ہے. دیکھیں اللہ کو اگر پتا ہوتا, میری بہن خود سوچیں, اگر اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ بتا دیتا نا کہ اس نے چڑھایا. اوکے, اللہ نے تو نہیں بتایا ہمارے اس نے تھاٹس نا چڑھایا. الگ ہے. آپ ہر سنیے, آپ ہر بات پہ اگر نگیٹو بھی دیکھو گے تو آپ کو نگیٹو بھی. نہیں میں پوزیٹیوٹی دیکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ کورٹ میں جاتی ہیں, کورٹ میں لیٹس پٹ دس ان کورٹ آف لا, اور کوئی آپ پہ بہتان لگاتا ہے کہ آپ نے اس کی بریزیئر چرا لی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کورٹ میں داخل ہوتی ہیں, اور آپ کے جو سب سے بڑے اسکالر ہیں, گرو ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے اوپر تہمت لگائیں, الزام لگائیں کہ اس نے بریزیئر چرایا ہے. تو کیا کورٹ اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا؟ کورٹ تو آپ کا اپروو جائے گا, لائک کورٹ میں یہ کورٹ کے ساتھ یہ چیز تو اٹس ناٹ کورٹ ہی ہو رہا ہے نا سملر نا. بہن. دیکھیں بات سنیں, محمد کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, اور یہ الزام کورٹ میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ نے بجائے اس کے بتائے کہ کس بندے نے چوری کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ محمد کے اوپر الزام لگائیں یا نبی کے اوپر الزام لگائیں. بیسیکلی کورٹ ہی چل رہا ہے نا, ایک اسلامک کورٹ چل رہا ہے وہاں پہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید محمد نے چرایا ہے. اللہ کہتا ہے محمد اللہ یہ نہیں کہتا محمد نے نہیں چرایا, وہ کہتا ہے کہ یہ کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ نبی کے اوپر الزام لگائے. گیم تو ختم ہو گئی نا میری بہن. میں نے اسی لیے کہا تھا بہن, اگر ان دو آیتوں کو ملا کے پڑھو نا تو آپ اسلام میں رہ ہی نہیں سکتے. اگر آپ اپنا دماغ اپنگتا سے باہر لے آؤ تو آپ یہ دونوں آیتیں کمپیئر کرو تو آپ کو پتہ لگے گا دس از ناٹ پاسبل. بولو نا, یہاں ہر ایک چیز ہوتی ہے آپ کا ٹرسٹ کے اوپر. آپ جیسے ٹرسٹ کرنا کس چیز کا چاہتے ہیں ٹرسٹ سسٹر, کس چیز کا ٹرسٹ؟ اگر قرآن اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ محمد کے پاس رہتے تھے, محمد کے ساتھ رہتے تھے, فرسٹ جنریشن, وہ اگر محمد پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید اس نے چرایا ہے, وہ محمد پہ الزام لگا رہے ہیں. بہن آپ تو 1400 سال بعد آئی ہیں, آپ کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جبکہ وہاں پہ اس کے ساتھ رہنے والے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ بیسڈ اسلام تو بیسڈ ہی ہے کہ
ٹرسٹ کے اوپر ہے نا, لائک لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ جنریشن جن کو محمد نے کہا تھا کہ میرے بعد سب سے اچھی امت وہ ہے جو میرے ساتھ تھی, اس کے بعد وہ ہے جو ان کو فالوور ہیں, اور اس کے بعد وہ ہے جو ان کے فالوور ہیں, رائٹ. محمد نے سلف صالح ایک چیز دی تھی جن کو آپ کہتے ہیں صحابی, تابعین اور تبع تابعین. اور جب محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی, اور یہ بدر کی جنگ ہے 313, جن کو آپ کہتی ہیں کہ سب سے اچھی قوم تھی, وہ 313 مسلمان جنہوں نے بدر میں لڑائی کی تھی, یہ سب سے اچھی قوم تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے محمد پہ الزام لگا دیا. ان کے مطابق محمد ایماندار نہیں تھا, کیونکہ اگر ایماندار, کبھی کسی ایماندار کے اوپر الزام لگا نہیں لگا, ہمیشہ بے ایمان پہ الزام لگتا ہے. کس نے بولا ہمیشہ؟ یہی تو بتا رہا ہوں, لوگوں بہت نے اچھا اچھا الزام لوگوں کے اوپر بھی نہیں الزام نہیں لگ. نہیں نہیں, اگر وہ ایماندار مشہور ہو تو کبھی الزام نہیں لگتا. محمد کے اوپر اس کے 313 صحابی جو کہ جنگ بدر میں اس کے ساتھ شامل ہوئے, انہوں نے محمد کے اوپر الزام لگایا. دیکھو 313 صحابی وہ ہے نا جو ارلی صحابی ہیں, رائٹ, جو اسلام کے سب سے بڑے محافظ ہے, رائٹ, وہ الزام لگا رہے ہیں محمد پہ. بہن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ابھی اسلام چھوڑیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے اوپر سوچیں. کیا خیال ہے, آپ سوچیں گے اس بارے میں؟ کچھ چیز ہوتی ہے لائک بہت ساری چیزیں ہیں کانفلکٹنگ. ہم اگر سوچتے ہیں, بولا نا, اگر ہم پازیٹیولی سوچے تو پازیٹیو ہوتی ہے, اس نیگیٹولی پہ سوچتے ہیں پازیٹیو کیا ہے مجھے بتائیے. پازیٹیو مطلب کسی نے اگر کسی کے اوپر غلط الزام لگا کسی دیا نے تو اس کسی کا کے اوپر نہیں, مطلب سوری ایک سیکنڈ, سوری, میں آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کسی نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا. محمد کے سب سے جانشین لوگ, سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ, 313 لوگ جو سب سے اچھے مسلمان کہلائے جاتے ہیں, انہوں نے دنیا شاید کے سب کوئی سے اچھے غلط. مسلمان محمد کے اوپر الزام لگایا. یہ اچھا نارمل بندوں کی بات نہیں ہو رہی. اوکے اوکے اوکے, شاید کوئی کنفیوژن ہو گیا تھا, ہم تو وہاں سو پہ وٹ, نہیں تھا نا. سو وہاں ابو پر بکر کے اوپر الزام لگا دیتے, عمر پہ الزام لگا دیتے, عثمان پہ الزام لگا دیتے, کتے کالے کتے پہ الزام لگا دیتے, محمد پہ نہیں لگ سکتا تھا. اگر وہ محمد کو نبی مانتے ہیں تو اور محمد کو سب سے اچھا مانتے ہیں تو کالے کتے پہ الزام لگ سکتا تھا, محمد پہ نہیں لگ سکتا تھا. آپ کبھی اچھا, سوچ یہ بھی تو سکتے پروف ہیں نہیں ہوا نا, یہ تو پروف نہیں ہوا, الزام بھائی, لگایا. اللہ نے اس کی لیے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد نے چوری کیا ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد نے چوری نہیں کیا ہے. الزام تو لگایا گیا نا. اب کیا پتا محمد نے اپنی سیکسی بچی جویریہ کو دے دیا ہو. یہ آپ کو پتا جویریہ کے ساتھ شادی کیسے ہوئی تھی محمد کی؟ نہیں پتا مجھے. ایک جویریہ ایک عورت تھی جو کہ بڑی ہی پپو لڑکی تھی. کیا یار پاپو, واٹ از پاپو؟ یعنی کیا مطلب وٹ از پپو؟ ہر بات آپ پہ کو پپو پاپو کو نہیں پتا؟ نہیں پتا. ارے جویریہ جو تھی نا وہ بڑی ہی سالٹی قسم کی لڑکی تھی. اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے تو وہ شوگری لکھا ہوا ہے, اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو وہ سالٹی لکھا ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو جویریہ جو تھی نا وہ بہت ہی سالٹی قسم کی لڑکی تھی. ٹھیک ہے, اب محمد نے وہ لڑکی جو ہے نا اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دی تھی ایز اے ملکل یمین. ملکل یمین سمجھتی ہیں آپ؟ نو. غلام کے طور پہ, اچھا, سلیو. سلیو کے طور پہ دے دی تھی. محمد نے اس کو دے دیا تھا غلام کے طور پہ. اب ہوا یوں کہ وہ جو جویریہ ہے وہ غلام بن کے کسی بندے کے پاس رہی, وہ بندہ اس کے ساتھ سیکس کر رہا تھا وٹس ایور, کیونکہ آپ غلام لڑکی کے ساتھ سیکس آئی کر نو سکتے آئی نو آئی نو, یہ چیز مجھے ہیں. پسند نہیں ہے. پسند ہو یا مسئلہ پسند ہونا یا نہ ہونا یہ بات نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, بات ختم, رائٹ.
Yeah. اوکے. وہ ایک دن محمد صاحب کے پاس آئی. Then. ٹھیک ہے. Hmm. عائشہ پہلے جویریہ کو عائشہ نے دیکھ لیا اچھا. اور عائشہ سر گئی, بھن گئی. اس نے کہا لے بھائی اس جویریہ کے ساتھ تو محمد لازمن شادی کر لے گا کیونکہ یہ اتنی پپو ہے. یعنی عائشہ نے صرف جویریہ کو دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا محمد کی جو دماغی حالت ہے وہ یہی ہے, لڑکی پپو ہے, یہ سے شادی کر لے گا. کس نے بولا آپ کو؟ دنیا کی ہر تفسیر کو پڑھ لیں, یہی لکھا ہوا ہے. یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو, 2-3 ریفرنس دکھاتا ہوں تاکہ کوئی شک نہ دکھاؤ رہے. دکھاؤ. ہاں ہاں دکھاؤ, اور میں بھی اگر یہ دیکھنا ثابت چاہتی ہو ہوں. گیا, اگر یہ ثابت ہو گیا تو اسے ثابت کیا ہو گیا, محمد صرف اور صرف اپنی جسمانی خواہشات کے اوپر چلتا تھا. کریکٹ, رائٹ. یہ لیں, یہ لیں پکڑے, یہ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. بہن میرے پاس آپ بیٹھی ہیں, میں جو بھی بولوں گا ریفرنس کے ساتھ بولوں گا, ریفرنس کے بغیر نہیں بولوں گا. یہ میری عادت ہی نہیں ہے ریفرنس کے بغیر بولوں. یہ تفسیر الطبری والیوم نمبر 8 پڑھیے. According to Ibn Hazm وغیرہ وغیرہ وغیرہ, Prophet's wife Aisha who said when messenger of Allah divided the captives of Banu al-Mustalik, Banu al-Mustalik کے جب captives کو ڈیوائڈ کیا گیا, جویریہ جو ہے fell to the share of Tabat bin Qais. قیس کیسے میں آئی؟ ٹھیک ہے, اوکے. پھر جویریہ نے قیس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ اگر میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں تو مجھے آزاد کر دینا, کیونکہ اسلام کے اندر ہے کہ کیپٹیو جو ہے وہ اپنا بارگین کر سکتا ہے کسی بھی بندے کے ساتھ, ٹھیک ہے, اپنے مالک کے ساتھ, اور مالک اگر اگری کرے تو کر سکتا ہے. مالک اگری نہ کرے تو نہیں ہوئے گا, لیکن مالک اگری کرے تو ہو سکتا ہے. She was a sweet beautiful woman who captivated anyone who looked at. وہ بڑی ہی پپو لڑکی تھی. اگر آپ عربی پڑھیں گے, انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن میں سویٹ لکھا ہے کیونکہ انگلش ٹرانسلیشن میں نمکین کا لفظ, انگلش میں نمکین کا لفظ ایک اچھا لفظ نہیں ہوتا, تو انہوں نے سویٹ لکھا ہے. اگر آپ عربی پڑھیں گی تو یہاں پہ نمکین لکھا ہوا آئے گا, نمکین, سالٹی, یعنی کہ سالٹی. ٹھیک ہے, نمکین عورت تھی کیپٹیوز میں سے. Okay. She came to messenger of God, وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی. Adam. Seeking his help. سر ایک جی سر. ہاں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں کہ وہ گانا یاد آ گیا مجھے, سمندر میں نہا کے اور بھی نمکین ہو گئی تو. تو میں نے اس لیے گایا تاکہ وہ اس میں وہ جان آئے کہ وہ واللہ کیسی حبیبی, تھی. واللہ حبیبی, وہ بالکل سالٹی تھی, سمندر میں نہائی ہوئی. سر بالکل صحیح موقع پہ آپ نے بات کی ہے, ستے پھینکا ہے آپ نے. Seeking his help in the matter of her contract. اب عائشہ کا کہہ رہی ہے, by God, as soon as I saw her, جیسے ہی میں نے اسے دیکھا, at the door of my chambers, اپنے چیمبرز کے دروازے پہ, I took a dislike to her, میں نے اسے نفرت کرنا شروع کر دی. And I knew, اور میں جانتی تھی, that he, یعنی کہ محمد, would see in her what I saw, کہ محمد دیکھ لے گا اس کے اندر جو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی سالٹی تھی. She went before him, وہ محمد کے سامنے گئی. And he said, اور محمد نے کہا, I am Javeria, the daughter of Al-Haritha, وغیرہ وغیرہ, the chief of his tribemen, میں ہوں یہ حارثہ ہوں وغیرہ وغیرہ. You see what misfortune has fallen on me. I have fallen to the share of Tabat and have contracted with him for my freedom. میں نے اسے اپنے freedom کا contract کیا ہے. I have come to you to ask aid in my contract. میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں اپنے contract کے لیے. He said, محمد نے کہا اس سے, اس لڑکی سے, would you like something better? کیا تمہیں اس سے بہتر چاہیے؟ میں تمہیں اس سے بہتر دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ اپنا ٹھلا. She said, what is it, messenger of God? یہ کیا ہے میرے پیارے نبی؟ He said, I will pay your contract and marry you. میں تیرا پیسہ دے کے تجھے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے میری بہن؟ تو مجھے بتا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فری ہونا چاہ رہی ہے, محمد کے پاس آ رہی ہے. محمد کہتا ہے اب, اور عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ اصل مدعا یہ ہے, عائشہ کی کہہ رہی ہے, عائشہ کہہ رہی ہے تو بڑی نمکین ہے, تو ساحل بھائی نے جیسا کہ کہا, تو سمندر میں نہا کے اور بھی
नमकीन हो जाती है। उधर यार ये क्या हो रहा है मेरी बहन, ये क्या हो रहा है, मुझे समझाइए। आप ऐसे नबी को मानती हैं? इसमें अच्छा लाइक कुछ चीज होती है बहुत सारी कंफ्यूजिंग, लाइक मैं भी बहुत सारी चीज लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हमेशा रही। बहन इसमें कंफ्यूजिंग की क्या बात है? जिस वक्त बहन आपके पास मल्टीपल बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं और आपकी बीवी ने देखा एक लड़की को, बड़ी पप्पू है, टैटम टैट है, और आपकी बीवी ने बोल दिया कि मुझे पता है मोहम्मद के सामने जाएगी तो मोहम्मद के साथ डिंगी डिंगी कर लेगा। बहन इससे साबित होता है कि मोहम्मद जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए गेम डालता था, लाइक अपनी ये ना बॉडी ली। जो बड़ी बड़ी जो स्कॉलर होती है तो वो क्या नहीं पढ़ा, तो वो लोग तो कभी सब चीज अरे लेकर कोई उन्होंने पढ़ा है बहन, उन्होंने पढ़ा है, और वो अपने चैनल्स पे बताते हैं, एज इट इज बताते हैं, और वो साथ में ये भी बताते हैं कि ये मोहम्मद में जिस्मानी ख्वाहिशात थी, और मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद में दो चीजों की मोहब्बत डाली है, एक औरत की, एक परफ्यूम की। यानी कि मोहम्मद एक ऐसा नबी है जिसमें उसके अल्लाह ने दो मोहब्बतें डाली हैं, एक औरत की और एक परफ्यूम की। मुझे बताएं मेरी बहन, एक नबी में औरत की मोहब्बत डालने की तुक क्या बनती है? मुझे समझा दें आप। जो मेरे मन है ओके, अल्लाह ने अगर क्रिएट किया है उन्हें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, तो उनको तो लाइक ये चीज से नहीं दूर होना देना। चाहिए, हाँ, इन सब बिल्कुल चीजें दूर होके एग्जैक्टली, लेकिन वो ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो झूठा था। बहन प्लीज इस चीज को समझें, इसका मतलब है वो झूठा था। थैंक यू, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया। एक नबी को ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक एक जो लीडर होते हैं वो हमेशा हम्म हमेशा क्या करते हैं टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी टू। इसमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या है? ह्यूमैनिटी के लिए तो ये होता ना कि वो लड़की आई थी, मोहम्मद कहता ओके मैं तुम्हारे पैसे देता हूं, तुम आजाद हो जाओ, गो हैव फन। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा लेकिन इस शर्त पे मैं तुमसे शादी करूंगा। अब जवेरिया ने कहा मेरे पूरे खानदान को तो इसने मार दिया, मेरा पूरा कबीला भी इसने मार दिया है, चलो इस इलाके के सरदार के साथ शादी कर लूं, वहां पे तो ताबित मुझे रोज डिंगी डिंगी कर रहा है, तो ताबत मुझे रोज डिंगी डिंगी करे, इससे तो बेहतर है मैं ये मुझसे डिंगी डिंगी कर ले। और वैसे भी इसके पास 5-6 बीवियां और हैं, रोज तो मेरे साथ डिंगी डिंगी नहीं ना करेगा, कोई हफ्ते बाद आके करेगा। ताबत तो रोज मुझे सुबह शाम और डिंगी डिंगी कर रहा है, बेच भी नहीं पाएगा, बेच भी नहीं पाएगा। और बेच भी नहीं पाएगा। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल सत्य फरमाया। रन टाइम, साहिल साहब आप रन टाइम पे कैसे ऐसी अच्छी बातें कर देते हैं यार। तो ये तो पप्पू बहन, पप्पू लड़कियों के बारे में सुन सुन के ना दिमाग ज्यादा चलता है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पे। अल्हम्दुलिल्लाह। जब से पप्पू गाय सुन रहा था, अभी पप्पू लड़की आ गई। साहिल साहब मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं बात करता हूँ या कैसे आप रन टाइम पे उसके लिए हुज्जत प्रेजेंट कर देते हैं जो मेरे ज़हन में भी नहीं आती। साहिल साहब आप नबी हैं, वाकई के नबी हैं, आप रसूलुल मुर्सलीन हैं, मान लें अब वो आप। आपने शुरू में ही आज बोल दिया ना कि सारी दुनिया ही मेरे लिए बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहन मेरी ये लॉजिक समझ आई है आपको सारी? बोला ना कुछ चीज होती है कंफ्यूजिंग, लाइक हाँ दिमाग में कुछ और चलती है, बट हम ना बचपन से वो होती है ना एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान फैमिली में पैदा हुई है, वी हैव टू डू प्रेयर, तो तब ना कोई क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं होता। लाइक मैं बहुत हाँ बहन, सी टाइम ओके लेकिन अब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। सुनिए साहिल मैंने साहब ना यहाँ पे आ गई लॉजिकल बात। साहिल साहब अब आप जरा इनसे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यहाँ पे अब आप हाँ इन्हें समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता, मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली बातें अब आप समझा सकते हैं, ये मेरे लेवल से बाहर है, आपको पता है मेरा लेवल। तो नाउ इट्स यू बिल्कुल। साहिल भाई। जी जी मोहतरमा। ओके तो मैं कहती हूँ कि लाइक बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मुझे ना एक होता है ना एडॉप्शन एडॉप्शन चीज लेकर मुझे एक मैं मेरा मम्मी से पूछा था मैं क्यों हम्म मुसलमान फैमिली में अडॉप्ट नहीं कर सकती, लाइक एक बच्चे को हम्म अगर अडॉप्ट करो जो अनाथ है ऑर्फन है, हम्म सो उसका लाइफ बन जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मम्मी ने बोला हम्म था लाइक
it's not good in Islam that we can't do. तो उसके बाद आपको मैंने उसके हाँ हाँ मैं कह रही अच्छा हूँ प्लीज उसके गो बाद अहेड, मैं प्लीज गो अहेड, आई एम रियली सॉरी मैं आपको कट किया बीच में, प्लीज गो अहेड। छोटे तो मैं एक चीज देखा था लाइक मोहम्मद उसके पहले मुझे नहीं पता था कि एडॉप्शन किया था या नहीं किया था, तो मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्हें एक लड़का को एडॉप्ट की थी। तो उसके बाद क्या हुआ वो मर गया एंड जब मर गया उसका मैं वाइफ थोड़ा को सा शादी की थी। बहन मैं थोड़ा सा वापस ले आऊंगा। मैं जो साहिल भाई को ऐड किया था वो इसलिए किया था कि यहाँ पे आपने कहा था जवेरिया वाले क्वेश्चन पे सवाल नहीं करना। ये जो एडॉप्शन वाला टॉपिक है सेपरेट टॉपिक है। अभी हम जवेरिया के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि आप इस यहाँ तक हम पहुंचे थे, तो आपने कहा था सवाल नहीं करना। और लेकिन ये जो जवेरिया वाला टॉपिक है साहिल भाई इसके ऊपर बताएं कि इन्होंने कहा था सवाल नहीं करना, इसके ऊपर इनसे बात करें कि यार इसमें नहीं क्या असल लॉजिक है में सवाल। एडम नहीं, असल में हमको ये समझना पड़ेगा कि इनको इतना तो समझ में आ गया कि गड़बड़ी क्या है, सो शी इज एक्नॉलेजिंग दैट।